اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، آج میں ایک اہم اور ضروری پیغام دینا چاہتا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے کہ سویڈن کے اندر قرآن پاک کی بے حرمتی کی گئی، قرآن پاک کو نظر آتش کیا گیا، قرآن پاک کی سخت ترین بے حرمتی کی گئی۔ سب سے پہلے تو میں اس بے حرمتی کی شدید الفاظ اور سخت الفاظ میں مذمت کرتا ہوں، اور میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہم مسلمان ابھی زندہ ہیں۔ ہم مسلمان کبھی بھی قرآن پاک کی بے حرمتی اور دین اسلام کی بے حرمتی، ناموس رسالت کی بے حرمتی کبھی بھی برداشت نہیں کریں گے۔ میں پوری دنیا کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہم مسلمان قرآن کی خاطر، دین کی خاطر اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ناموس کی خاطر، صحابہ کرام کی ناموس کی خاطر، اہل بیت اطہار کی ناموس کی خاطر، بیت اللہ شریف کے تقدس کی خاطر اور گنبد خضرا کی ناموس کی خاطر ہم مسلمان اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر دیں گے۔ اور میں یہ پوری دنیا کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ کسی بھی صورت میں مسلمانوں کو کمزور نہ سمجھا جائے، مسلمانوں کو جناب ان کی دل آزاری نہ کی جائے، ورنہ یاد رکھو کہ مسلمانوں کا ضمیر زندہ ہے، مسلمانوں کا ایمان زندہ ہے، مسلمان پوری دنیا پر حکومت کر چکے ہیں، اور اس لیے امن چاہیے۔ امن سے رہنا چاہتے ہو، پوری دنیا میں امن چاہتے ہو، تو ہمارے قرآن پاک کی، ہمارے دین اسلام کی، ہمارے نبی کی توہین کرنا چھوڑ دو، ورنہ میں پوری دنیا کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ برباد ہو جاؤ گے۔ مسلمان تمہیں تہس نہس کر دیں گے۔ مسلمانوں کی تاریخ پڑھ کے دیکھو، جب جب بھی کوئی دشمن خدا اٹھا، جب جب بھی کوئی دشمن رسول اٹھا، جب جب بھی کوئی گستاخ قرآن اٹھا، تو ان مسلمانوں نے اس کو نیست و نابود کر دیا، واصل جہنم کر دیا۔ میں بھی اس بدبخت، اس ملعون کو سویڈن کے اندر مسلمانوں کے مذہبی تہوار، مقدس دن کے موقع پر، عید والے دن پر قرآن پاک کو نظر آتش کرنا، قرآن پاک کو جلانا، میں اس بدبخت کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ تم برباد ہو جاؤ گے، تم ذلیل ہو جاؤ گے۔ انشاءاللہ جب جب بھی کوئی ظالم بدبخت سامنے آیا، جب نمرود سامنے آیا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صورت میں اپنا مقدس بندہ بھیجا۔ جب فرعون نے خدائی دعویٰ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی صورت میں اپنا مقدس بندہ بھیجا۔ تو جب بھی اس دور کے اندر اگر دیکھو گے تو آپ کو غازی علم الدین شہید بھی نظر آئے گا، آپ کو غازی ممتاز بھی نظر آئے گا، آپ کو غازی عامر شہید چیمہ بھی نظر آئے گا، آپ کو غازی خالد عباس بھی نظر آئے گا، آپ کو سلطان صلاح الدین ایوب بھی نظر آئے گا۔ اے بدبخت قرآن پاک کی بے حرمتی کرنے والوں، مسلمانوں کو مت کمزور سمجھو۔ مسلمانوں کے اندر سلطان صلاح الدین ایوبی جیسے سپہ سالار موجود تھے، ہم ان کے ماننے والے ہیں۔ بدبخت قرآن پاک کی بے حرمتی کرنے والوں، دیکھو ذرا ہمارے پاس ہارون الرشید بادشاہ جیسے سپہ سالار موجود تھے، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ماننے والے ہیں، حضرت سیدنا فاروق اعظم کے ماننے والے ہیں، حضرت سیدنا عثمان بن غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے ماننے والے ہیں، ہم حضرت مولا علی شیر خدا کے ماننے والے ہیں، ہم حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ کے ماننے والے ہیں، ہم جناب والا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے ماننے والے ہیں۔ اے ظالموں، بدبختوں، اپنی ان گندی ناپاک جسارت سے باز آ جاؤ گا، ورنہ برباد کر دیں گے، تہس نہس کر دیں گے۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ پوری دنیا میں امن چاہیے تو قرآن پاک کی اور کسی بھی مقدس ہستی یا کسی بھی مقدس چیز کی توہین کرنا چھوڑ دو۔